رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعم اللہ مولا و نعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع و ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین. قال جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت عدل القرآن. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بطفیل ائمہ طاہرین علیہم السلام 2 قرآن 16 پارے 16 سورہ ملک 11 سورہ رحمان 65 سورہ واقعہ اور 14 سورہ یاسین 5 سورہ فتح 15 آیت الکرسی 10 زیارت عاشوراء اور 10 تسبیح صلوات 10 تسبیح استغفر اللہ واتوب الیہ اور 5 سورہ نبا. ان سب کی تلاوت کا ثواب سید محمد محسن مرحوم ابن سید اللہ حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. بلند ترین عظمت آل محمد پہ صلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات بلند آواز سے پڑھیے آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات روایت میں آیا ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دلوں کا نفاق دور ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب ابراہیم کو اللہ نے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ انہیں جو خلت عطا کی گئی. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، امام ہیں، نبی ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام ہم آل محمد پر اتنی کثرت سے صلوات پڑھتے تھے کہ اللہ نے اس کے عوض میں انہیں خلیل کا لقب عطا فرمایا. اتنی عظمت ہے صلوات آل محمد پر پڑھنے کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان ایمان، برادران قوم ملت، بزرگان قوم، نوجوان دوستان عزیز، قوم کے چھوٹے بچوں، میں نے سرکار ختمی مرتبت کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے. عنوان مجلس کے طور پر نبی اللہ کے ایک ایک قول کی، ایک ایک فعل کی ضمانت قرآن لے رہا ہے. ہمارے نبی وہ ہیں کہ اپنی طرف سے آپ کوئی کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ آپ کے اوپر وحی الہی نہ ہو جائے. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی اس وقت تک گفتگو نہیں کرتا، میرا نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ میری طرف سے اس کے اوپر نہیں وحی نہ نازل ہو جائے. یعنی رسول خدا وہ ہیں، اس منزل میں ہیں کہ اللہ نے ان کے ایک ایک حرف کی ضمانت لی ہے. یعنی رسول خدا جو بھی عمل انجام دیتے ہیں ہر عمل پر اللہ گواہ ہے.
جس نبی کی ایک ایک بات کا گواہ ہو اللہ، وہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اور متفق علیہ یہ فیصلہ پوری کائنات کا کہ ہمارے نبی سے عظیم نہ کوئی نبی ہے، نہ ہمارے نبی سے عظیم کوئی رسول ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے ساری فضیلتیں عطا کیں، اللہ نے ہمارے نبی کے ہی سبب جملہ انبیاء کو خلق فرمایا، ہمارے نبی کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے، ہمارے نبی رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، نبی تو ہیں ہی، جناب آدم سے لے کے ہمارے نبی تک سب نبی ہیں، منصب دو ہیں، نبوت اور امامت۔ ہمارے نبی وہ ہیں، اللہ نے انہی میں سے انتخاب کیا، حضرت آدم سے لے کے ہمارے نبی تک نبی سب کو بنایا 1,24,000۔ اب جو مراتب اللہ نے عطا کیے ہیں، انبیاء میں بتدریجن مراتب ہیں، یعنی سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں، سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ رسولوں میں اللہ نے نبیوں میں سے منتخب کیا، اللہ نے کچھ کو رسول بنا دیا، کچھ کو اولو العزم رسول بنایا، کچھ کو صاحب شریعت بنایا، اور اللہ نے جناب ابراہیم کو امام بنایا، اور ہمارے نبی بھی امام ہیں۔ منصب امامت عظیم منصب ہے، منصب امامت بڑا منصب ہے۔ مولائے کائنات کو جو جانشینی ملی ہے پیغمبر کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس لیے کہ نبوت ہمارے نبی پہ تمام ہے، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ اب ہمارے نبی کی نبوت کے بعد نبوت نہیں ہے، ہمارے نبی پا اتمام نبوت ہے، نبوت تمام ہے، ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں، مگر ہمارے نبی امام بھی ہیں کائنات کے۔ مولائے کائنات کو جو اپنا جانشین منتخب کیا ہے پیغمبر نے بحکم الہی، تو جو عہدہ امامت تھا ہمارے نبی کے پاس، اس عہدہ امامت کی جانشینی عطا کی ہے مولائے کائنات کو۔ ارباب ایمان، ہم اہل تشیع، ہم شیعہ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم تک 1,23,999 نبی جو ہیں ان میں سب سے افضل ہیں ہمارے ائمہ، ہمارے 12 امام جو ہیں، اور صدیقہ طاہرہ معصومہ دو عالم، وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت آدم تک 1,23,999 نبی جو ہیں ہمارے ائمہ ان سے افضل ہیں۔ انبیاء میں بھی عصمت کے درجے رکھے گئے، ائمہ عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، سب کی عصمت ایک ہے، سب کا علم ایک ہے، سب عالم علم لدنی ہیں۔ اللہ نے صادق علیہ محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اللہ نے 73 حروف اسم اعظم خلق کیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو، کسی نبی کو 1 حرف کا، کسی نبی کو 2 حرف کا علم، کسی نبی کو 3 حرف کا علم دیا، اس سے زیادہ کسی نبی کو علم اللہ نے نہیں دیا، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک لے کے۔ اور اللہ نے انبیاء کے اوصیاء کو بھی علم عطا کیا، جناب آصف ابن برخیہ، جناب سلیمان نبی اللہ کے وصی تھے، اللہ نے انہیں 1 حرف اسم اعظم کا علم عطا کیا تھا، اور انہوں نے چشم زدن میں تخت بلقیس ملک سبا سے جناب سلیمان کی خدمت میں لا کر رکھ دیا تھا، چشم زدن میں، یعنی یہ پلک اوپر سے نیچے آئے اور کھل جائے، کمال علم ہے، اختیار۔ 1 حرف کا علم جناب آصف ابن برخیہ جو سلیمان نبی اللہ کے وزیر ہیں، وصی ہیں، انہیں عطا کیا گیا، تو کمال علم اسم اعظم یہ ہے کہ چشم زدن میں تخت بلقیس جس کا فاصلہ تھا 1500 کلومیٹر کا،
سلیمان نبی اللہ کی خدمت میں انہوں نے لا کے رکھ دیا تھا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ہم آل محمد کو 72 حروف اسم اعظم کا علم عطا کیا ہے. ایک حرف اسم اعظم کا کمال یہ ہے کہ چشمے زدن میں تخت بلقیس لا کر خدمت میں رکھ دیا. اور ائمہ ہمارے جنہیں 72 حروف اسم اعظم کا علم عطا اللہ نے کیا. 73 حروف اللہ نے خلق کیے. امام فرماتے ہیں ایک حرف کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا, وہ اپنی ذات سے مختص رکھا ہے, وہ علم کسی کو اللہ نے دیا. اب آپ سمجھیے کہ انبیاء اور ہمارے ائمہ کی فضیلت میں کتنا فرق ہے کہ انبیاء کو ایک حرف کا, 2 حرف کا, 3 حرف سے زیادہ علم نہیں دیا گیا, اور انبیاء کے اوصیاء کو بھی علم دیا گیا اسم اعظم کا, 1 حرف کا علم, 2 حرف کا علم. کمال آپ علم کا دیکھیے. اور ہمارے ائمہ وہ ہیں جنہیں 72 حروف اسم اعظم کا علم اللہ نے عطا کیا. اہل سنت والجماعت کے علماء کا نظریہ یہ ہے, اور تمام ملت اہل سنت کا, کہ نبی سے افضل کوئی نہیں ہوتا. نبی سے, وہ ہمارے ائمہ کو, مولائے کائنات کو اہل سنت انبیاء سے افضل نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں, نبی سے افضل کوئی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں. جناب آدم کون ہے؟ نبی ہیں. جناب آدم نے جسے منتخب کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے, حکم خدا سے کیا ہے. اور نبی کا وصی نبی کے جیسا ہوتا ہے. تو جناب آدم کا جو وصی ہوگا, وصی مینس جانشین, وزیر, جو ہوگا تو حضرت آدم کے ہی جیسا ہوگا. ہر نبی کا جانشین نبی کے جیسا ہوتا ہے. آدم ہمارے نبی کے جیسے نہیں, حضرت نوح ہمارے نبی کے جیسے نبی نہیں, حضرت موسیٰ ہمارے نبی کے برابر نہیں, حضرت عیسیٰ ہمارے نبی کے برابر نہیں. یہ تو تمام ملت کا اتفاق, تمام علماء کا اتفاق, تمام نظریے کے جو علماء ہیں, حنبلی, شافعی, مالکی, حنفی, چاروں فرقے کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ہمارے نبی سے افضل کوئی نبی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی سے افضل کوئی نہیں, آدم کا جانشین آدم کے جیسا, نوح کا جانشین نوح کے جیسا, ابراہیم کا جانشین ابراہیم کے جیسا, سلیمان کا جانشین سلیمان کے جیسا, موسیٰ کا جانشین موسیٰ کے جیسا, عیسیٰ کے جانشین عیسیٰ کے جیسے, جب تمام انبیاء کے جانشین ان کے جیسے ہیں, یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں, تو پھر ہمارے نبی سے کوئی افضل نہیں. تو ہمارے نبی کا بھی جانشین ہمارے نبی کے جیسا, تو ہمارے نبی کے جانشین سے بھی انبیاء کے جانشین افضل نہیں ہیں. ہمارے پاس یہی شیعوں کے بعد دلیل ہے کہ ہر نبی کا جانشین نبی کے جیسا ہوتا ہے. تو مولائے کائنات ہمارے نبی کے جانشین ہیں, تو جیسے ہمارے نبی ہیں بعد نبی کا جانشین بھی ویسا ہی ہے. صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ نبی کا جانشین نبی کے جیسا, تو ہمارے نبی سے افضل کوئی نہیں. تو ہمارے نبی کے جانشین اور وصی سے بھی افضل کوئی روئے زمین پر نہیں ہے بعد نبی. مولائے کائنات, ہم شیعوں کا یہ عقیدہ, ایمان, دلیل کہ مولائے کائنات سے افضل بعد پیغمبر روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. یہ ہم شیعوں کا عقیدہ اور ایمان ہے. ارباب ایمان, تاریخ آپ کے پیش نظر ہے کہ بعد نبی مسلمانوں نے مولائے کائنات کے ساتھ کیا سلوک کیا. مولائے کائنات کے حق کو غصب کیا, مولائے کائنات کے مرتبے کو نہیں پہچانا. مگر دنیا جب بھی مجبور ہوتی تھی تو در علی پر ہی آتی تھی. پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں یا علی انتا عدل القرآن. تمام فرقے کے مسلمانوں کا یہ اتفاق کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کوئی نہیں ہے.
بہت سے اللہ نے صحیفے نازل کیے، اللہ نے بہت سے صحیفے نازل کیے انبیاء پر. 4 آسمانی کتابیں، زبور حضرت داؤد پر اتری، توریت حضرت موسیٰ پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ پر اتری. عزیزان ایمان، قرآن ہمارے نبی پر اترا. قرآن کا شرف یہ ہے کہ قرآن توریت سے افضل، قرآن زبور سے افضل، قرآن انجیل سے افضل، قرآن تمام صحف آسمانی سے، صحف انبیاء سے افضل. تمام کتابوں کے حکم معدوم ہو گئے. قرآن کا حکم قیامت تک چلتا رہے گا. قرآن کا حکم صبح قیامت تک باقی رہے گا. قرآن نبی اللہ کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے زندہ معجزہ، اور قیامت تک قرآن پکار پکار کے کہتا رہے گا. قرآن کا نہ کوئی ثانی ہے، نہ قرآن کا کوئی جواب ہے. قرآن کے ایک سورے کا جواب پورے عرب والے، پوری دنیا والے مل کے نہیں لا سکے. قیامت تک کوئی قرآن کا جواب نہیں لا سکتا. قرآن ہے صامت، قرآن ہے خاموش کتاب. جب کتاب قرآن اللہ کی جو کتاب ہے، معجز نما کتاب ہے، نوری کتاب ہے، قرآن کا جواب، قرآن کے ایک سورے کا جواب دنیا نہیں لا سکی. یہ کہہ کر عاجز آ گئی کہ یہ کوئی بشر کا کلام نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، سارے عرب والے تھک گئے، قرآن کے ایک سورے کا جواب نہیں لا سکے. جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ تھا. قرآن ہے صامت یعنی خاموش کتاب. اہل بیت ہے ناطق یعنی بولتے ہوئے قرآن. جب صامت کتاب کے ایک چھوٹے سے سورے کا دنیا جواب نہ لا سکی تو علی کا جواب کیا لائے گی؟ علی کا جواب کیا لائے گی؟ علی روح قرآن ہے، علی جان قرآن ہے، علی مانی قرآن ہے. قرآن علی کے قصیدے کا نام ہے، قرآن علی کے فضائل کا نام ہے، قرآن علی کی فضیلتوں کا نام ہے، قرآن علی کی مدح میں سخن گستر ہے. تو قرآن کا نہ جواب نہ علی کا جواب. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی انتا عدل القرآن، اے علی آپ قرآن کے برابر ہیں. نہ قرآن کے برابر کوئی ہے دنیا میں، نہ علی کے برابر ہے. توجہ فرمائیے گا، یا علی انت عدل القرآن، اے علی آپ قرآن کے برابر ہیں. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مسند قضا بچھا دی جائے، مسند قضاوت بچھا دی جائے اور میں مسند قضاوت پر، سمجھتے ہیں قضاوت کسے کہتے ہیں؟ یعنی فیصلہ. مولا فرماتے ہیں میں مسند قضاوت پر بیٹھوں اور توریت والے آئیں تو ان کا فیصلہ توریت سے، زبور والے آئیں تو ان کا فیصلہ زبور سے، انجیل والے آئیں تو ان کا فیصلہ انجیل سے، قرآن والے آئیں تو ان کا فیصلہ قرآن سے. ارباب ایمان توریت حضرت موسیٰ پر اتری، زبور حضرت داؤد پر اتری. توجہ فرمائیے گا، انجیل حضرت عیسیٰ پر اتری، قرآن ہمارے نبی پر اترا. اور مولا کائنات فرما رہے ہیں سب کا فیصلہ میں سب کی کتابوں سے کروں گا. ارباب ایمان یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو توریت کا بھی عالم ہو، زبور کا بھی عالم ہو، انجیل کا بھی عالم ہو، قرآن کا بھی عالم ہو. تو پتا چلا کہ بعد پیغمبر روئے زمین پر علی سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں. علی سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں. علی کل کتاب کے مالک ہیں. کل کتاب کا علی کو اللہ نے علم عطا کیا ہے. ارباب ایمان نبی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے علی آپ قرآن کے برابر ہیں. نہ دنیا میں قرآن کا جواب ہے نہ علی کا جواب ہے. مولائے کائنات کو رسول خدا نے اپنی حیات میں، ظاہری حیات میں، ہمارے نبی آج بھی زندہ ہیں. ہمارے نبی آج بھی جو ان کی محبت میں مر جائے جب وہ شہید ہے، ہمارے نبی آج بھی زندہ ہیں. جیسے نبی کی زندگی میں احترام تھا ویسے آج بھی نبی کا احترام ہے. نبی کی قبر کے پیچھے، نبی کی قبر کے آگے اگر کوئی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے. یعنی نبی سے آگے کوئی نہیں چل سکتا. نبی اللہ کا مرتبہ یہ ہے. ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی نبی کی قبر کے آگے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی.
بہت توجہ فرمائیے گا. اس کی نبی کو ہم اس طرح نبی مانتے ہیں, ہم اور لوگوں کی طرح نہیں کہ اپنے جیسا کہہ دیں نبی کو. اللہ اکبر, اپنے جیسا نبی کو کہہ دیں, یہ اوروں کا نظریہ ہے. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نبی سے افضل کوئی نہیں. نبی کا جو حکم ان کی حیات میں ہمارے لیے تھا, بعد شہادت بھی وہی حکم ہمارے لیے آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. ہم اپنے نبی کے امتی ہیں. امت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانی کرے. جو نبی کہیں امت کا کام ہے اتنا ہی عمل کرنا. نبی منتخب کر گئے مولا کائنات کو, لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق منتخب کر لیا. مگر جب منتخب کر لیا, دیکھیے مسند الہی کے لیے اہلیت کا ہونا لازم ہے. اہلیت نہیں ہوگی تو کسی بھی کرسی پہ آپ بیٹھ جائیے. کرسی پہ بیٹھنا کمال نہیں ہے, اہلیت ہونا کمال ہے. تو علی کی مسند پر زبردستی تو لوگ آئے مگر اہلیت نہیں تھی. خلیفہ اول ابو بکر ابن ابی قحافہ, ان کو کس نے بنایا؟ لوگوں نے بنایا تھا. مولا کائنات کو کس نے منتخب کیا؟ پیغمبر نے, حکم خدا سے, منصوص من اللہ ہیں, صاحب عصمت ہیں. حکومت الہی کے لیے صاحب عصمت ہونا, معصوم ہونا شرط ہے. غیر معصوم حکومت الہی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جب تک وہ معصوم نہیں ہوگا ہر قدم پہ غلطیاں کرے گا. توجہ فرمائیے گا. لوگوں نے منتخب کر لیا. صاحب جب کرسی پہ آ گئے ہیں تو کام تو وہ کرنا ہے کہ جو یہ پیغمبر کی مسند ہے. ایک یہودی آیا, ہمارے یہاں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, 1000 سے زیادہ ہو گیا ان کو گزرے. سید رضی علیہ الرحمہ, بہت بڑے عالم دین تھے سید رضی. اور آپ نجیب الطرفین سادات تھے, ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی. باپ کی طرف سے آپ کا شجرہ 7ویں امام پر پہنچتا ہے, ماں کی طرف سے 4تھے امام پر. سید رضی کے پردادا ہیں سید مجاب, بہت بڑے عالم تھے وہ بھی. سب سے پہلا کربلا میں جو گھر بنایا ہے سید مجاب نے, سید رضی کے پردادا نے, پہلا گھر کربلا میں. اور امام حسین علیہ السلام کی زری سے 7 ہاتھ کے فاصلے پر ان کی قبر ہے. کہتے ہیں کہ یہی انہوں نے گھر بنایا تھا. مجاب یعنی جس کو جواب ملے. کہتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ آتے تھے, جب سلام کرتے تھے تو امام حسین علیہ السلام انہیں جواب دیتے تھے. امام حسین علیہ السلام سید مجاب کے ہر سوال کا جواب دیتے تھے, زری سے آواز آتی تھی. جیسے ہی یہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, ویسے ہی انہیں پلٹ کے جواب ملتا تھا. اسی لیے ان کا لقب ہے سید مجاب, جسے جواب ملتا ہو. اتنے بڑے باشرف عالم کا پوتا, ظاہر سی بات ہے وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوگا. سید رضی شیعوں کے علماء اساس میں شمار کیے جاتے ہیں, جنہوں نے مولا کائنات کے کلام نہج البلاغہ کو بھی جمع کیا اور بہت کتابیں لکھی. ایک کتاب ہے ان کی خصائص امیر المومنین, مولا کائنات کی فضیلتیں. عربی میں تھی, فارسی میں ہوئی, اردو میں بھی ہو گئی ہے. اردو والی آپ لوگ خریدیے اور پڑھیے کہ مولا کائنات کی خصوصیات انہوں نے جو منتخب کیے ہیں. سید رضی کہتے ہیں کہ ایک یہودی خلیفہ اول کے دربار میں آیا, مسلمان نہیں ہے, یہودی آیا. آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ خلیفہ ہیں. ہاں ہاں, ہم ہی کو لوگوں نے بنایا. اچھا اچھا, لوگوں نے بنایا آپ کو. توجہ فرمائیے گا. ہمارا ایک سوال ہے. ہاں بتائیے کیا ہے؟ کہا آپ کی کتاب قرآن میں, یہودی ہے نا, وہ توریت کو مانتا ہے, مسلمان نہیں ہے. کہتا آپ کی کتاب میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری نبی کا جانشین ہوگا اسے ساری کتاب کا علم ہوگا, وہ نبی کے جیسا ہوگا. اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں لوگوں نے بنایا ہے. آپ کی کتاب کا دعویٰ ہے کہ ہر خشک و تر موجود ہے,
وہ کہہ رہا ہے یہودی بھرا ہوا مجمع ہے مسجد النبوی میں، یہ پیغمبر کے منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے میاں توجہ فرمائیے گا، یہودی سوال کر رہا ہے، لوگ ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کی کتاب میں سب کچھ موجود ہے؟ کہاں؟ کہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں آپ کی کتاب میں سب کچھ ہے۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ کی کتاب میں کیا نہیں ہے؟ آپ کی کتاب میں کیا نہیں ہے؟ تو جواب دیا گیا ہماری کتاب میں سب کچھ ہے، ہماری کتاب کہہ رہی ہے۔ کہا نہیں، ہمارا سوال ہے کہ کیا نہیں ہے۔ توجہ، سوال سمجھ رہے ہیں نا یہودی کا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے ولا رتبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین، اس میں ہر زمانے کا، ہر صدی کا، ہر خشک و تر کا علم ہے۔ تو قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے تو کون سمجھے گا؟ ہر خشک و تر کا علم قرآن میں ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے، مگر اس کو کون سمجھے گا؟ جسے قرآن کا علم دیا گیا ہوگا وہی تو سمجھے گا، جو راسخون فی العلم ہوگا وہی تو سمجھے گا، کہ ہر کوئی سمجھ لے گا۔ بہت توجہ، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی انتا عدل القرآن، اے علی آپ قرآن کے برابر ہیں۔ بعد پیغمبر مولا کا حق غصب کیا گیا، یہودی کہہ رہا ہے کہ آپ کی کتاب میں سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ بہت توجہ۔ پھر اس نے کہا میرا ایک سوال اور ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے، آنکھیں نہیں رکھتا دیکھتا ہے، کان نہیں رکھتا سنتا ہے، وہ زمین و زبان کا پابند نہیں ہے، وہ جسمانیت سے بے نیاز ہے۔ یہ بتائیے کہ اللہ کیا نہیں دیکھتا؟ بہت توجہ۔ یہودی نے کہا آپ کی کتاب میں سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ اور آپ کہتے ہیں خدا قادر مطلق ہے، بغیر آنکھ کان کے دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، کیا نہیں دیکھتا؟ بھئی انہوں نے کہا اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، یہ قرآن کے خلاف بول رہا ہے اور خدا کے خلاف بول رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ نے کہا اسے گرفتار، اب حکومت ان کی، بھائی لوگ گرفتار کر لیا۔ کہا ہو تو ہو کچھ بھی، تم نبی کے جانشین نہیں ہو، اگر تم نبی کے جانشین ہوتے تو میرے سوال کا جواب دیتے۔ توجہ، خلیفہ وقت عاجز، حیران، پریشان، کہا بھائی دیکھو اس کا جواب تو علی ہی دے سکتے ہیں۔ توجہ، اس کا جواب تو علی ہی دے سکتے ہیں۔ مایوس ہو کے یہودی نکلا دربار خلافت سے، جیسے ہی باہر آیا اس طرف سے حضرت سلمان آ رہے تھے، اس نے کہا مجھے جانشین نبی سے ملنا ہے۔ توجہ، سلمان نے کہا کس لیے؟ کہا میرے کچھ سوال ہیں۔ کہا کیا سوال؟ اس نے اپنے سوال دہرائے، سلمان نے جواب نہیں دیا۔ توجہ فرمائیے گا، سلمان کون ہے؟ مولا کائنات کے شاگرد۔ سلمان کون ہے؟ صحابی پیغمبر۔ مسلمان صحابہ تو کرتا ہے، صحابی کی عظمت نہیں سمجھتا۔ سلمان کہ جنہیں پیغمبر نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے۔ مسلمانوں کو سلمان کی عظمت نہیں نظر آتی، علی کے بغض ان کے دلوں میں ہے، اور سلمان علی کے شیعہ ہیں۔ توجہ، سلمان سے بڑا صاحب فضیلت اصحاب پیغمبر میں کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے جانشین نبی سے ملنا ہے۔ میں نے سوال کیا دربار خلافت میں، میں مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ سلمان نے کہا اگر جانشین نبی سے ملنا ہے تو میرے ساتھ آ۔ توجہ، سلمان نے اسے ساتھ لیا، اور لوگ بھی آ گئے۔ سلمان اس یہودی کو لے کر آئے مولا کائنات کے گھر، دق الباب کیا، زنجیر کھٹکھٹائی، مولا مسکراتے ہوئے نکلے۔ اب جملہ سنیے گا، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو بہت لطف آئے گا۔ سلمان کون ہے؟ عالم قرآن۔ سلمان کون ہے؟ حافظ قرآن۔ سلمان کون ہے؟ صحابی نبی۔ سلمان کون ہے؟ علی کے شیعہ۔ سلمان کون ہے؟ علی کے دوست۔ سلمان کون ہے؟ علی کے شاگرد۔
جب مولا نکلے گھر سے تو اس یہودی نے اپنا سوال تو نہیں بتایا تھا مولا سے. مولا نے کیا کہا؟ سلمان مسکراتے ہوئے نکلے. کہا اس یہودی کا جواب تو تم بھی دے سکتے تھے. آپ نے محسوس نہیں کیا کہ سلمان کون ہے؟ مولا کے شاگرد ہیں. یہودی نے ابھی تو سوال بھی نہیں بتایا. ارے علی وہ ہیں جو دلوں سے واقف ہیں, جو ذہنوں سے بھی واقف ہیں. یہودی نے ابھی سوال نہیں بتایا اور مولا کہہ رہے ہیں سلمان اس کا جواب تم بھی دے سکتے تھے. اب سلمان نے عجب جملہ کہا. کیا ہے معرفت سلمان؟ سلمان نے کہا مولا جواب تو میں اس کا دے سکتا تھا, مگر اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے جانشین نبی سے ملنا ہے. ہائے 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 توجہ. سلمان نے کہا مولا میں اس کا جواب دے سکتا تھا, مگر اس کا سوال تھا کہ مجھے جانشین نبی سے سوال پوچھنا ہے. دربار میں یہ جانشین نبی سمجھ کے گیا, مگر یہ مایوس لوٹا. ابھی سوال نہیں بتایا یہودی نے. مولا نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے نا کہ میری کتاب قرآن میں ہر خوش کو تر کا علم ہے. مولا نے کہا بے شک میری کتاب کا دعویٰ ہے, امر مسلم ہے, حقیقت ہے, ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ نے میری کتاب قرآن میں ہر خوش کو تر کا علم رکھا ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ آپ کی کتاب میں کیا نہیں ہے. تو سن, میری کتاب قرآن میں جھوٹ نہیں ہے. ہائے ہائے توجہ. میری کتاب قرآن میں جھوٹ نہیں ہے, میری کتاب حق ہے, سچ ہے. پھر مولا نے کہا تو یہی تو کہتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے, بغیر آنکھ کے ہر شے کو دیکھتا ہے. بے شک میرا خدا قادر مطلق ہے, بغیر کان کے سنتا ہے, جسم و جسمانیات سے منزہ ہے, بے نیاز ہے, بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے. اللہ تو کہہ رہا کیا نہیں دیکھتا؟ میرا خدا خواب نہیں دیکھتا. توجہ فرمائیے. اس لیے خواب دیکھنا بندے کا کام ہے, خدا کا کام نہیں. جو خواب دیکھے, خواب وہ دیکھتا جسے نیند آئے. میرا خدا وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ. یا علی آپ اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے, میں آپ کی بیعت کرتا ہوں, آپ مجھے مسلمان کیجئے. یہودی جب اسے جانشین نبی سے ملا, علی نے جواب دیا تو کہتا آپ مجھے دائرہ اسلام میں داخل کیجئے. علی اس ذات کا نام ہے کہ علی کو جو دیکھتا تھا, علی کے چہرے کو, تو وہ مسلمان ہو جاتا تھا, وہ اسلام قبول کر لیتا تھا. یہ ہے کمال جانشین نبی. ایسا ہی چلتا رہا. پہلے صاحب نے اپنی راہ لی, کیا پری پلان سازش ہوئی مولا کائنات کے خلاف کہ انہوں نے دوسرا نام چن لیا کہ میرے بعد یہ. اچھا, ہر زمانے میں 25 سال لوگوں نے مولا کے حق کو غصب کیا. مولا کائنات خانہ نشین رہے 25 سال مولا کائنات, مگر جب جب بھی حکومت پھنستی تھی تو مولا کائنات سے ہی رجوع کرتی تھی. سید رضی علیہ الرحمہ اپنی کتاب خصائص امیر المومنین میں لکھتے ہیں کہ عمر ابن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ, ان کا دور حکومت ہے. مدینے کا ایک شخص ہے عاصم ابن زمرہ سبائی جس کا نام ہے, وہ روایت کرتا ہے کہ میں مسجد النبوی کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا شہر مدینہ منورہ میں. میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان وجیح قامت اس مسجد کے دروازے پر آ کر بد دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے بہترین فیصلہ کرنے والے, میری اور میرے ماں کے حق میں فیصلہ کر. کہہ رہے مسلسل وہ یہی بد دعا کر رہا تھا, اے وہ بہترین فیصلہ کرنے والے, میری اور میری ماں کے درمیان فیصلہ کر. سید رضی کہہ رہے ہیں کہ عاصم ابن زمرہ
وہاں موجود تھا ایک شخص مدینے کا. اس نے کہا اے جوان تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میری اور میری ماں کے درمیان میں کون ہے جو بعد نبی فیصلہ کرے؟ کون ہے جانشین نبی؟ کون ہے جو بہترین فیصلہ کرنے والا؟ میں نے پیغمبر کی جو حدیث پڑھی ہے آپ محسوس کریں, یا علی انت عدل القرآن, اے علی آپ قرآن کے برابر ہیں, اے علی آپ کا فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہے. توجہ فرمائیے گا, کون ہے جو فیصلہ کرے؟ خلیفہ وقت نے سنا, کہا یہ جوان کیوں اپنی ماں کے حق میں بد دعا کر رہا, پکڑ کے لاؤ اس کو. لوگ اٹھے اور پکڑ کے لائے دربار میں اسے. کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہا کہ میں ایک نوجوان ہوں, مدینے کے فلاں محلے کا رہنے والا ہوں, میری ماں قریش کی ہے, قبیلے قریش کی, اور میری ماں نے مجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا, پھر میری ولادت ہوئی, پھر 2 برس تک اس نے مجھے دودھ پلایا, پھر میں چلنے پھرنے لگا, پھر مجھے دائیں بائیں کی خبر ہونے لگی, میں سوچنے اور سمجھنے لگا, پھر میری ماں نے مجھے اٹھا کر پھینک دیا. توجہ سے سنیے گا, یا علی انت عدل القرآن. سید رضی روایت کرتے ہیں وہ شخص عمر ابن خطاب سے کہہ رہا ہے کہ کہتا میری ماں نے مجھے جب میں 2 برس سے کچھ زیادہ ہو گیا, چلنے پھرنے لگا, اٹھا کے پھینک دیا کہ جیسے میں اس کا بیٹا ہی نہیں تھا. میں جیسے تیسے گزر بسر کرتا رہا. اب میں نوجوان ہو گیا ہوں, جب میں ماں کہہ کر اس سے خطاب کرتا ہوں تو وہ انکار کرتی ہے کہ تو میرا بیٹا ہے ہی نہیں. 1 منٹ اس کا پس منظر سمجھیے. قبیلے قریش کی جو لڑکی تھی اس کی شادی ہوئی تھی ایک سن رسیدہ آدمی سے. اس کی عمر بہت کم تھی, یہ جوان تھی, اور جس سے شادی اس کی ہوئی تھی اس کی عمر بہت زیادہ تھی. یہی بیٹا جب پیدا ہوا وہ مر گیا, اس کا شوہر. اس کے 4 بھائی تھے. بھائیوں کو دیکھیے مال کی لالچ کتنی بری ہوتی ہے. اس کے بھائیوں کو پراپرٹی کی لالچ ہوئی. اس نے سوچا کہ لڑکے کو پھینکوا دیا جائے, تو سارا مال, اور تاریخ میں ملتا ہے مال بہت تھا اس کے پاس, تو سارا مال ہماری بہن کے نام آئے گا, بہن کے نام آئے گا تو ہم لوگ قابض ہوں گے. چاروں بھائیوں نے پلان بنایا اور بہن کو اپنی چڑھایا, اس نے مان بھی لیا, اور بھائیوں کے کہنے پر اپنی اولاد کو پھینک بھی دیا. اور اتنے دن تک جیسے تیسے وہ زندہ رہا اور جوان ہو گیا, نوجوان, 17 سے 18 سال عمر اس کی ہے. جب ماں کہے تو وہ انکار کرے. یہ آیا مال پراپرٹی ساری ہے, تو بیٹے کے ہوتے ہوئے ماموں کو تو ملے گا نہیں, بیٹے کا حق ہے. اس کے ماموں کی نیت خراب ہے کہ بہن کے وسیلے سے ہم لے لیں. اس نے انکار کیا. کہتے ہیں کہ وہ عمر ابن خطاب کے دربار میں آیا اور سوال رکھا. خلیفہ نے کہا بھائی ایڈریس بتایا, کچھ سپاہیوں کو بھیجا, اس کی ماں کو گرفتار کر کے لاؤ, بلا کے لاؤ. اس کی ماں جس قبیلے قریش کی تھی, جہاں رہتی تھی, اس کو بلایا تو 4 بھائی بھی اس کے ساتھ آئے. جب آئے دربار میں حاضر ہوئے, وہ خاتون بھی اور 4 بھائی اس کے, اور یہ نوجوان بھی ہے. کہا تمہارا کیا سوال ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے, میں اس کا بیٹا ہوں. پورا واقعہ بتایا. اس نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے, میرا بیٹا نہیں ہے. خلیفہ نے کہا گواہ ہیں؟ کہا یہ 4 گواہ ہیں میرے بھائی. ان 4 نے قسم کھا کے گواہی دی, اللہ کی قسم, رسول اللہ کی قسم, قرآن کی قسم, کہ میری بہن تو ابھی کنواری ہے, اس کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے. یہ الزام لگا رہا میری بہن پر. ہم قریش والے باعزت گھرانے کے ہیں, ہم نے ابھی تو اپنی بہن کی شادی ہی نہیں کی, ابھی تو میری بہن کنواری ہے. یہ الزام لگا رہا, اسے سزا ملنی چاہیے حکومت کی طرف سے. عمر ابن خطاب نے اس نوجوان سے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہیں؟ کہا گواہ کوئی نہیں ہے, مگر یہ میری ماں ہے. کہا جب گواہ نہیں تو کیسے فیصلہ ہو؟ جب گواہ نہیں تو کیسے فیصلہ ہو؟ فیصلہ اس نوجوان کے خلاف کر دیا کہ تو ایک خاتون کو الزام لگا رہا ہے. سپاہیوں کو حکم دیا اسے جیل میں ڈال دو. اس عورت کو بری کر دیا, اس کے بھائیوں کو بھی بری کر دیا.
سپاہیوں نے ہتھکڑی بیڑی، جو بھی اس زمانے کا دستور رہا ہو، روایت سید رضی لکھتے ہیں کہ اسے نوجوان کو گرفتار کیا دربار عمر ابن خطاب سے، لے جا رہے ہیں اسے کہاں؟ قید خانے میں، جیل میں لے کے چلے۔ مظلوم کی فریاد رائے گا نہیں جاتی، توجہ فرمائیے گا، حق حق ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، یہ ہے مسند پیغمبر، یہاں پیغمبر کے جیسا ہی ہوگا، پیغمبر کا جانشین وہی فیصلہ حق سنا سکتا ہے۔ بہت توجہ، آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں مولا کے فضائل۔ سزا مل گئی ایک مظلوم کو، ایک حقدار کا حق پامال کیا گیا۔ بہت سے اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ آپ شیعہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی دربار خلفاء میں نہیں جاتے، حضرت علی تو اکثر جاتے تھے۔ چلو ہم بھی مانتے ہیں ہاں جاتے تھے، تو کیوں جاتے تھے اس پر کبھی غور نہیں کیا؟ کیوں جاتے تھے حضرت علی؟ مولا علی کیوں جاتے تھے؟ جب مولا جاتے تھے تو حقدار کو اس کا حق ملتا تھا۔ پوری روایت سن لی آپ نے، مظلوم ہے، حقدار ہے، ماں نے انکار کر دیا، اس کے بھائیوں نے پراپرٹی کی لالچ میں بیٹا ہونے سے انکار کر دیا، 2 برس کی عمر میں اسے پھینک دیا، مظلوم ہے، گواہ کوئی نہیں ہے، اس کے پاس 4 گواہ تھے، یہ تو رہا ہو گئی، اسے قید کر دیا گیا، مگر مظلوم تھا، حق پہ تھا۔ جب یہ دربار سے ہتھکڑی تو لگ گئی، سپاہی سے کھینچ رہے، مگر یہ اپنی زبان سے خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، اے وہ بہترین فیصلہ کرنے والے، اے میرے اللہ، میرے حق میں اور میری ماں کے حق میں بہترین فیصلہ کرنے والا مہیا کر۔ توجہ، جیسے ہی لے کے چلے، دربار سے کچھ دور پہنچے، تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات آ رہے تھے اس طرف سے۔ مولا کائنات نے سپاہیوں اس کا رکو، ٹھہرو، کیوں اس جوان کو کھینچ رہے ہو؟ سارا واقعہ سپاہیوں نے بتایا کہ اس طرح سے واقعہ ہے اور خلیفہ نے اسے سزا سنا دی ہے، اس کو ہم لوگ جیل لے جا رہے ہیں۔ کہا واپس لے کے چلو۔ نوجوانوں توجہ، مسکرانے والوں مولا کی فضیلت سن کے مسکراؤ، توجہ۔ مولا نے عمر ابن خطاب کے سپاہیوں سے کہا اس نوجوان کو واپس لے چلو، توجہ، دربار سے سزا مل گئی ہے، مولا نے کہا واپس لے چلو، واپس۔ سپاہیوں نے واپس کر دیا، لا کے پھر دربار میں حاضر کر دیا۔ مولا بھی مسجد کے باہر ہی تھے۔ خلیفہ نے پوچھا ارے میں نے سزا سنا دی، پھر اس کو واپس کیوں لے آئے؟ کہا آپ ہی نے تو کہا کہ جب علی کوئی حکم صادر کرے تو علی کی نافرمانی نہ کرنا، اس کو ہم جب جیل لے جا رہے تھے کھینچ کر تو علی راستے میں مل گئے، انہوں نے کہا واپس لے چلو، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ علی کے حکم کو کبھی نہ ٹالنا۔ کہا یہ تو ہم نے کہا ہے، تو ابو الحسن نے کیا کہا ہے؟ کہا اسے واپس۔ جب تک مولا مسجد میں داخل ہو گئے، مولا نے کہا کس دلیل کے تحت تم نے اسے سزا دی ہے؟ خلیفہ نے مولا کو سلام کیا اور استقبال کے لیے خلیفہ اٹھے تو کہا یہ بتاؤ کیوں سزا دی ہے؟ کہا اس طرح سے دعویٰ خاتون کا تھا، اس کے پاس 4 گواہ تھے، اس نوجوان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہا اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس خاتون کو پھر بلاؤ اور اس کے گواہوں کو بھی بلاؤ۔ توجہ، علی یا علی انت عدل القرآن۔ پھر خلیفہ نے کہا بھائی علی کا حکم ہے، جاؤ فلاں قبیلے میں، قریش قبیلے میں وہ خاتون رہتی ہے، اس کے 4 بھائی ہیں جو ابھی آئے تھے، کہہ دو کہ پھر بلایا گیا ہے تمہیں، علی بن ابی طالب نے بلایا ہے۔ پھر وہ خاتون چلی، اس کے 4 بھائی چلے آئے، مولا نے بھی وہی سوال کیا کہ کیا کہہ رہی ہو اس کے بارے میں؟ کہا یا علی یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، ابھی تو میری شادی ہی نہیں ہوئی۔ مال دنیا کی لالچ کہاں تک پہنچاتی ہے آدمی کو۔ مولا نے کہا کہ گواہ ہیں؟ کہا یا علی 4 گواہ ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، سب میرے حقیقی بھائی ہیں، یہ سب گواہ ہیں کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے پھر وہی قسم کہا کہ اللہ کی قسم، پیغمبر کی قسم، قرآن کی قسم، باحلف بیان، یا علی میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ مولا نے اس جوان سے پوچھا کیا کہہ رہی ہے؟ مولا نے کہا، جوان نے کہا یا علی میری جان آپ پہ فدا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ میری ماں ہے، اس نے
اپنے پیٹ میں مجھے 9 مہینے تک رکھا، 2 برس تک دودھ پلایا. جب میں چلنے پھرنے لگا تو اس نے مجھے ایسے اٹھا کے پھینک دیا کہ جیسے یہ مجھے جانتی ہی نہیں ہے. پراپرٹی کی لالچ میں میرا باپ مر گیا ہے، اس نے انکار کر دیا بیٹا ہونے سے. اسے میں ماں کہتا ہوں تو یہ میری مخالفت کرتی ہے، انکار کرتی ہے. اس نے کہا یا علی یہ جھوٹ بول رہا، میرا بیٹا نہیں. بہت توجہ، مولا کائنات ایسا نفسیاتی فیصلہ کرتے تھے کہ تاریخ آدم و عالم میں علی کے فیصلے آج تک نظیر بنے ہوئے ہیں. 25 برس یہ جو دور ہے اس میں علی کے فیصلے، 5 سال اپنے دور حکومت میں علماء نے جو فیصلے مولا کائنات کے کتابوں میں نقل کیے ہیں 10 جلدوں میں ہیں. اتنے فیصلے مولا کائنات نے کیے اور ایسے ایسے فیصلے کیے ہیں علی نے کوئی دوسرا کر بھی نہیں سکتا تھا. عجیب، اس کے پاس 4 گواہ، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں. اس نے کیا کہا یا علی ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں کنواری ہوں. بہت توجہ، ایسا فیصلہ مولا نے کیا کہ سارا مجمع دنگ رہ گیا. مولا نے کہا کیا کہہ رہی، تیری شادی نہیں ہوئی؟ کہا ہاں. کہا قمبر جاؤ میری قبا سے 400 درہم نکال کے لے آؤ. قمبر گئے، مولا کی قبا سے 400 درہم نکالا. مولا نے کہا کیا کہہ رہی، تیری شادی نہیں ہوئی؟ مولا نے کہا میں اس لڑکے سے تیرا نکاح پڑھتا ہوں. آپ نے لطف نہیں لیا، محسوس نہیں کر رہے. کیا کہہ رہی تھی، میری ابھی شادی نہیں ہوئی، میرے اوپر الزام لگا رہا ہے، جبکہ اس کی ماں تھی. مولا نے کہا تیری شادی نہیں ہوئی؟ کہا ہاں. کہا میں اس جوان سے تیرا عقد پڑھتا ہوں اور حق مہر بھی میں اپنے جیب سے ادا کروں گا. جیسے ہی قمبر نے 400 درہم مولا کی قبا سے لا کے مولا کو دیا، مولا نے سوچا کہ عقد جاری کروں. ویسے ہی یہ عورت اٹھی، کہنے لگی یا علی یا علی، آگ آگ آگ. اے علی، ارے میرے بھائیوں نے مجھے غلط سمجھایا تھا، یہ میرا ہی بیٹا ہے، آپ میرے بیٹے سے میرا نکاح کر رہے ہیں. سمجھے مطلب؟ اگر علی نہ ہوتے تو حق پامال ہو جاتا. جیسے ہی مولا نے یہ فیصلہ سنایا، عمر ابن خطاب نے کہا لولا علیون لہلکا عمر، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. صلوات صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایسے ایسے مولا کائنات کے نفسیاتی فیصلے ہیں. کہتے ہیں کہ پھر وہ خاتون عاجز ہو گئی اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلی گئی. یعنی پراپرٹی جب باپ کی ہے تو بیٹے کو ملے گی، اور بھائیوں نے اس کے سوچا ہم لے لیں. مگر اگر مولا نہ ہوتے تو حق تو پامال ہو جاتا نا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے بعد علی کو مانتے ہیں. علی خلیفہ بلا فصل ہیں. ہمارے پاس دلیل ہے. مسلمانوں کے خلیفہ نے تو ہر محاذ پہ کہا ہے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ارباب ایمان، ایک واقعہ اور. مولا کائنات کے اتنے فیصلے ہیں کہ اگر پڑھا جائے تو کئی ہزار مجلس پڑھی جا سکتی ہے. 2 غلام آئے عمر ابن خطاب کے دربار میں. 2 شخص آئے اور دونوں جھگڑا کرتے ہوئے آئے. توجہ، 2 شخص آئے، دونوں جھگڑا کرتے ہوئے آئے. وہ ایک کو کھینچ رہا ہے، وہ دوسرے کو کھینچ رہا ہے. وہ کہہ رہا تو میرا غلام ہے، وہ کہہ رہا تو میرا غلام. آئے دونوں دربار خلافت عمر ابن خطاب میں. کیا معاملہ ہے بھائی؟ کہا یہ میرا غلام. کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا غلام ہے. کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا غلام ہے. اس زمانے میں آقا غلامی چلتی ہی تھی. اچھا بتائیے کیسے فیصلہ ہو؟ ایک سے پوچھا کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں. اس سے پوچھا کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں. کہا بھائی گواہ نہیں کیسے فیصلہ ہو؟ خلیفہ کی عاجزی، گواہ نہیں کیسے فیصلہ ہو؟ اپنے مشیرکاروں سے کہا کیا کیا جائے؟ یہ تو عجیب سوال ہے، نہ اس کے پاس گواہ نہ اس کے پاس. مشیرکاروں نے اس کے کہا آپ وہی کیجئے جو ہر بار کرتے ہیں.
کہا وہی کیجئے جو آپ ہر بار کرتے ہیں، چلیے در علی پر۔ کہاں بغیر علی کے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ توجہ، مسلمانوں کے خلیفہ نے بھی علی کو مشکل کشا مانا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ نے بھی علی کو مشکل کشا مانا ہے۔ ارے میں ہوتا تو کہتا کہ تم نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے، تو قرآن سے مسئلہ حل کر لو۔ تمہیں نے تو کہا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، تو قرآن سے فیصلہ لے لو نا۔ قرآن سے کیسے فیصلہ لے گو؟ قرآن کا علم تمہیں نہیں۔ عالم کتاب علی ہیں، عالم قرآن علی ہیں۔ کہا بھائی چلو در علی پر چلے، بہت سے لوگ چلے، آگے آگے خلیفہ اور تمام مجمع، اور وہ دونوں شخص آئے، سلمان اور ابو ذر اور مقداد سب مولا کائنات کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دخل باب کیا، مولا کائنات نکلے مسکراتے ہوئے، کہا یا علی عجیب سوال ہے ان دونوں کا، ہمارے بس کا نہیں ہے، عاجزی اللہ رے، یا علی آپ ہی فیصلہ کریں۔ مولا نے کہا کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا یا امیر المومنین یہ میرا غلام ہے۔ اس نے کہا یا علی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا غلام ہے۔ مولا نے بھی حجت تمام کی، گواہ ہے کوئی؟ کہا نہیں گواہ تو نہیں۔ کہا تمہارے پاس؟ کہا نہیں۔ دونوں کے اپنے اپنے سوال ہی ہیں، دعوے دونوں کے ہیں۔ وہ کہہ رہا میرا، وہ کہہ رہا یہ میرا غلام، یہ کہہ رہا یہ میرا غلام۔ کیا عجیب نفسیاتی فیصلہ مولا کائنات کرتے تھے۔ اور جب مولا کائنات فیصلہ کرتے تھے تو کثرت سے مجمع آتا تھا دیکھنے کے لیے کہ علی کون سا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گواہ نہیں ہے، دعویٰ دونوں کا ہے، کیسے فیصلہ ہو؟ خلیفہ نے اپنی عاجزی ظاہر کر دی، ان کے بس کا نہیں، وہ آ گئے محتاجی اپنی ظاہر کر دیے کہ علی اس کا فیصلہ آپ ہی کریں، میں تو کر نہیں سکتا۔ یہ ایسا سوال ہے فیصلہ کیسے ہو؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں منصب الہی ہے یہ، اس پر معصوم کا ہونا لازم ہے، اور بعد پیغمبر سوائے علی کے کوئی خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ توجہ، مولا کائنات نے جناب قمبر سے کہا قمبر یہ فلاں حجرے میں دیوار میں 2 بڑے بڑے سوراخ کر دو۔ توجہ، 2 بڑے بڑے سوراخ کر دو کہ اس میں ایک شخص کی گردن چلی جائے۔ عجیب فیصلہ مولا کائنات۔ مٹی کی دیوار ہوتی تھی، قمبر نے حجرے میں مٹی کی دیوار میں 2 سوراخ کر دیے۔ مولا نے کہا ان دونوں کے لے جاؤ دیوار کے پیچھے اور دونوں کی گردن اس دیوار میں ڈال دو، سوراخ میں۔ اب آپ تصور شرط، آپ سوچئے کہ ہم مدینے میں ہیں اور مولا قائد حکومت، یہ دیوار 2 آدمی ادھر سے لائے جائیں اور دونوں کی گردن ادھر ہو اور سارے مجمع کی نظر ان پر ہو۔ مولا کائنات، سلمان و ابو ذر، خلیفہ کی بے بسی، ان دونوں کا فیصلہ عجیب انداز سے۔ قمبر نے دیوار میں 2 سوراخ کیے، دونوں کو لے جا کے دونوں کی گردن ادھر، سارا مجمع دیکھ رہا ہے، دونوں ٹکٹکی باندھے ہوئے مجمع کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ علی نے یہ کون سا فیصلہ کیا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مولا نے کہا غور کر لو ابھی بھی تم دونوں، توجہ، کہا سوچ لو، دونوں کی گردن تصور شرط ہے دیوار سے باہر، سارا مجمع انہی کو دیکھ رہا ہے۔ پھر خلیفہ نے، روایت ہے سید رضی کہتے ہیں بہت سے سوالات تھے، خلیفہ نے پوچھے، علی نے جواب دیے۔ بھی علی کے علاوہ کون جواب دے گا؟ اس لیے کہ علی منصوص من اللہ امام ہیں، علی جانشین نبی ہیں۔ تھوڑی دیر تک یہ منظر چلتا رہا، مولا کائنات نے تھوڑی دیر کے بعد کہا قمبر۔ قمبر نے کہا لبیک یا سیدی، کہا تلوار لے آؤ۔ قمبر نے تلوار اٹھائی، مولا نے صرف قمبر سے کہا جاؤ اور جا کر غلام کی گردن کاٹ دو۔ مولا نے کہا قمبر، جی مولا، کہا غلام کی گردن کاٹ دو۔ یہ نہیں بتایا تھا کون غلام ہے، بھائی اتنا کہا تھا غلام کی گردن کاٹ دو۔ سارے مجمع نے حیرت سے اور دیکھنا شروع کیا۔ علی کا یہ حکم صادر کرنا تھا، ان میں جو غلام تھا اس نے فوراً اپنی گردن
دیوار سے باہر کھینچ لی. مولا نے کہا جس نے اپنی گردن دیوار سے باہر کھینچ لی یہی غلام ہے. اس کی بے اطمینانی بتا رہی کہ یہ غلام، اس کا اطمینان بتا رہا کہ یہ آقا ہے. پھر خلیفہ نے کہا لولا علیون لہلکا عمر، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ ہے مولا کائنات کہ مولا کائنات کو دنیا پہچانے. بعد پیغمبر علی جانشین نبی. ایسے ایسے نفسیاتی فیصلے. اچھا مولا کائنات، دوسری طرف آپ کو لے چلوں. ایک واقعہ چھوٹا سا بس، ربط مسائل، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. معاویہ ابن ابی سفیان مولا کائنات کا، پیغمبر کا، قرآن کا، رسول کا، کعبے کا، قبلے کا، سب کا دشمن. اس نے زبردستی اسلام کا لباس پہنا تھا. معاویہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. مولا کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن جنگ بیعت ہوئی. پھر امام حسن علیہ السلام کے لشکر نے کو معاویہ نے خرید لیا پیسے دے کر. چند مولا امام حسن علیہ السلام کے خاص شیعہ بچے ہوئے تھے ساتھ میں. مولا نے ان کے تحفظ کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے صلح کر لی. 10 شرطیں رکھی تھی مولا نے. عجیب شرط رکھی تھی امام حسن علیہ السلام نے. 10 شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ اے معاویہ، میرے دین کے بارے میں تو نہیں بولے گا، تیری دنیا کے بارے میں میں نہیں بولوں گا. یعنی امام حسن علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ دین سے معاویہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے شرط مانی بھی. 10 شرطیں تھیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام پھر مدائن آئے، مدائن سے مدینے آ گئے. معاویہ نے ہر طرف اس کی حکومت ہو گئی، بصرے میں، کوفے میں، ہر طرف. کہتے ہیں بصرے میں اس کا ایک گورنر تھا، وہ مسلمانوں کے حقوق پامال کرتا تھا، اذیت دیتا تھا، ستاتا تھا. دیکھیے ابھی بہت وقت نہیں ہوا، 8:30 بجا ہے. آپ لوگوں سے ہوتا ہے جلدی سوتے ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے ربط مصائب. آپ لوگ خوش بھی نہیں ہوتے مولا کی فضیلت پڑھ رہا ہوں. یہ سارے منظر. معاویہ برسر اقتدار ہو گیا. اسلام کے وارث ہیں امام حسن علیہ السلام، جانشین نبی اور مولا کائنات، وارث قرآن، عالم قرآن امام حسن علیہ السلام. آپ مدینے میں اسلام کے وارث آپ ہیں. دنیا معاویہ نے حاصل کر لی ہے. دنیا حاصل کرنے کے سبب ہر شہر میں اس کے وزیر اور گورنر پھیلے ہوئے ہیں. بصرے کا ایک گورنر ہے اس زمانے میں جو نہایت ظالم اور جابر. ظاہر سی بات ہے معاویہ کا گورنر ہے تو ظالم ہوگا ہی. حرہ سعدیہ، یہ کون ہے؟ حلیمہ سعدیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہمارے اہل سنت بھائی کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا، دودھ پلایا تھا. یہ ہم شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. معصوم اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہیں پیتا، اور ہمارے نبی کائنات کے سب سے افضل ہیں. ہمارے نبی نے اپنی مادر گرامی جناب آمنہ کا دودھ پیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ حلیمہ دائی نبی اللہ کو دودھ پلاتی تھیں. حلیمہ دائی دودھ نہیں پلاتی تھیں. حلیمہ دائی جناب آمنہ کی خادمہ تھیں، پیغمبر شناس تھیں، پیغمبر کے چاہنے والوں میں تھیں، پیغمبر کی معرفت رکھنے والوں میں تھیں. ہم تشیع اہل شیعہ بھی ان کا احترام کرتے ہیں، مگر اس روایت کو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے نبی کو دودھ پلایا. وہ نبی کی والدہ کی خادمہ تھیں. ان کی بیٹی ہیں حلیمہ سعدیہ کی حرہ سعدیہ. یہ کامل الایمان بھی ہیں اور مولا کائنات کی شیعوں میں سے ہیں. کوفے میں بھی رہتی تھیں، بصرے میں بھی چلی گئی تھیں. یہ جناب حرہ سعدیہ بہت سچی شیعہ تھی. علی کی محبت انسان کو جری اور بہادر بناتی ہے. معاویہ ظالم، جابر، قاتل، اصحاب پیغمبر کا قاتل، مولا کائنات کا قاتل معاویہ، اصلی قاتل وہی ہے. اس کی حکومت ہو گئی امام حسن بعد. اس کا گورنر بصرے میں ساری
حقوق پامال کر رہا ہے مسلمانوں کے، اذیت دے رہا ہے۔ حرہ سعدیہ خاتون ہیں، اکیلی چلیں، ایک کنیز کو اپنے ساتھ میں لیا۔ اس زمانے کا سفر بصرے سے شہر دمشق شام جانا کوئی معمولی کام ہے، 1200-1300 کلومیٹر کا سفر کرتی ہوئی بیچاری پہنچی معاویہ کے دربار میں۔ سپاہیوں نے روک دیا، اے کون عورت آ رہی ہے، روکو اسے۔ اس نے کہا مجھے ملنا ہے حاکم سے، جاؤ کہہ دو کہ حرہ سعدیہ آئی ہیں بصرے سے۔ یہ مشہور تھی مولا کائنات کی شیعوں میں۔ کہا بھائی آنے دو، اس کو آنے دو۔ حرہ سعدیہ تم لوگ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں یہ کون ہے، میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ حرہ سعدیہ اپنی کنیز کے ہمراہ معاویہ کے دربار میں آئیں، باحجاب خاتون، باعزت خاتون، علی کی شیعہ حرہ سعدیہ۔ معاویہ نے کہا اپنے سپاہیوں سے تم نہیں جانتے ہو کہ یہ حرہ سعدیہ کون ہے؟ جب میں علی سے جنگ صفین لڑ رہا تھا، ایک موقع پر علی کی فوج کچھ کمزور سی نظر آنے لگی تو یہ حرہ سعدیہ تھی جنگ صفین میں۔ فوراً حرہ سعدیہ ایک بلندی پر گئیں اور اس نے علی کے اتنے فضائل پڑھے، اتنے فضائل پڑھے، اتنے فضائل پڑھے کہ وہی علی کی فوج جن کے حوصلے کمزور اور مزمحل ہو رہے تھے، حرہ سعدیہ نے اتنے علی کے فضائل پڑھے کہ علی کی فوج جو پلٹ رہی تھی وہ پلٹ آئی اور میدان میں ڈٹ گئی، اور علی کی فوج نے پھر ایسا مقابلہ کیا کہ پھر میری فوج ٹھہر نہ سکی، میں علی سے جنگ صفین ہار گیا۔ اس میں کمال تھا حرہ سعدیہ کا۔ آپ محسوس کیجئے اس زمانے میں جہاں گردن پہ تلوار لٹک رہی ہو، اکیلی ایک خاتون کیسے بول رہی ہے دربار میں؟ یہ کون ہے جو اسے طاقت دے رہا؟ یہ علی کی محبت ہے۔ حرہ سعدیہ نے کہا اے معاویہ، کہا کیا ہے حرہ سعدیہ؟ کہا تیرا گورنر جو تو نے منتخب کیا ہے بصرے میں، اس نے مسلمانوں کے حقوق پامال کر دیے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتا، مظلوم مارے جا رہے ہیں، بے گناہ مارے جا رہے ہیں اور مجرموں کو رہائی دی جا رہی ہے۔ کیسا گورنر منتخب کیا ہے؟ حرہ سعدیہ کا وہ جلال تھا کہ معاویہ نے فوراً معزول نامہ لکھا، کہا حرہ سعدیہ کو معزول نامہ دیا۔ کہنے لگا معاویہ کہ اے حرہ سعدیہ، میرے گورنر کو تم خود اپنے ہاتھ سے لے جا کر معزول کر دو، میں تمہیں یہ اختیار دے رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، میں تمہیں یہ اختیار دے رہا ہوں۔ یہ باتیں ہوئی، اس کے بعد معاویہ نے مولا کائنات پر طنز کیا، مگر علی کے شیعہ کتنے جری ہوتے ہیں، اکیلی ہے خاتون، اس کے دربار میں ہے، اس کی حکومت ہے، اس کے سپاہی ہیں، مگر علی کی محبہ، علی کی شیعہ، سچی علی سے محبت کرنے والی حرہ سعدیہ اکیلی ایک کنیز کے ہمراہ دربار میں کھڑی۔ معاویہ نے مولا کائنات پہ طنز کیا، کہا ہے حرہ سعدیہ اب تو علی مر گئے۔ حرہ سعدیہ نے کہا کیا بکتا ہے، علی نہیں مر گئے، عدالت مر گئی، عدالت مر گئی کہ علی کے بعد حقداروں کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے۔ پھر معاویہ نے فوراً کہا میں بھی تو عدالت کرتا ہوں۔ فوراً حرہ سعدیہ نے کہا کیا کہا تو نے کہ تو عدالت کرتا ہے؟ عزت بچانے کے لیے عدالت کرنا اور ہے، اللہ کے لیے عدالت کرنا علی کا کمال تھا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ کے لیے عدالت کرنا علی کا کمال تھا۔ خوشنودی پیغمبر، خوشنودی خدا کے لیے علی کا کمال تھا۔ تو اپنی عزت بچانے کے لیے۔ یہ ہے علی کی شیعہ حرہ سعدیہ، کمال۔ علی کی محبت جری بناتی ہے، علی کی محبت شیر بناتی ہے۔ ارباب ایمان، ایک جوان کی مجلس ہے، ظاہر سی بات ہے غم جو ہوتا ہے، بھائی کا غم بھائی کے لیے، شوہر کا غم زوجہ کے لیے، باپ کا غم بچوں کے لیے سخت ہوتا ہے، مگر موت برحق ہے۔ جب جسے موت آ جائے برحق، کسی بھی عالم میں کبھی بھی کسی کو موت آ سکتی ہے، موت امر دائمی ہے، موت ٹلنے والی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ جب ایک نعمت
لیتا ہے تو اس سے بڑی نعمت دیتا ہے. اللہ جب ایک نعمت کو اٹھاتا ہے تو اس سے بڑی نعمت عطا کرتا ہے اپنے بندے کو. مگر کس حال میں؟ اللہ صبر اور شکر کے ذریعے آزماتا ہے کہ آپ امتحان میں مبتلا ہوئے تو آپ نے کتنا شکر خدا کیا. سمجھ رہے ہیں؟ شکر اور صبر کے ذریعے خدا آزماتا ہے بندوں کو. اور جو لوگ شکر کی منزلوں سے گزر جاتے ہیں اللہ انہیں عظیم نعمتوں سے نوازتا ہے. ارباب ایمان، ایک بھائی کا غم ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ حضرت عباس کا مصائب پڑھ دوں. جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علم بردار ہیں. محسوس اگر آپ کریں تو رونے کے لیے کافی ہے. جناب عباس جب امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے آئے ہیں جنگ کی، امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا، بھیا تم میرے لشکر کے علم بردار ہو. یہ روایت ذاکرین دوران مصائب پڑھتے ہیں، میں بھی ابتدائی مصائب میں پڑھ رہا ہوں، مگر اس پہ آپ غور کیجئے حضرت عباس کی کیا ذات ہے، کیا مرتبہ ہے. امام حسین علیہ السلام امام کا جملہ ہے، کسی راوی کا جملہ نہیں ہے. اور امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہے کہ سب شہید ہو گئے ہیں، سب کے لاشیں خود آقا لائے ہیں مقتل سے. جناب عباس جس منزل میں اجازت لے رہے ہیں، اب جناب عباس ہیں، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر اور امام حسین جان، سارا لشکر شہید ہو گیا. امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ بھیا عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو. یعنی حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے لیے اکیلے ایک لشکر کے برابر تھے. ارباب اعزاز، بھیا تم میرے لشکر ہو، تم میرے لشکر کے علم بردار ہو. جناب عباس کو اجازت دی مولا نے، دفاعی جنگ کی اجازت. دفاعی جنگ یعنی اپنا بچاؤ، جو حملے ہوں اس سے خود کو بچنا. دفاعی حملے میں حضرت عباس نے 850 فوج اشقیاء کو واصل جہنم کیا تھا. جب اجازت ملی، پرچم، علم، مشق سکینہ. جناب سکینہ تمام بچوں میں سب سے بڑی تھی. جناب سکینہ کے ہمراہ سارے بچے در خیمہ پر ہیں، اور جناب عباس کو آقا نے کہا کہ تھوڑے سے پانی کی بچوں کے لیے سبیل کر دو. اجازت ملی، آپ آئے. عمر سعد ملعون نے 4000 فوج دریائے فرات پر منتخب کی تھی کہ پانی کسی صورت حسین کے خیمے میں نہ پہنچنے پائے. پانی کسی صورت حسین کے خیمے میں نہ پہنچنے پائے. ارباب اعزاز جب جناب عباس پہنچے ہیں تو 4000 فوج اشقیاء کا یہ عالم تھا کہ جیسے کسی درخت سے پرندے اڑا دیے گئے ہوں، کوئی وہاں نظر نہیں آیا. ایسے شجاع تھے حضرت عباس. 4000 فوج آدھا دریائے فرات پر نظر نہیں آ رہی ہے. گھوڑے سے اترے، مشق سکینہ بھری. مشق سکینہ بھرنے کے بعد ایک چلو پانی ہاتھ میں لیا. ارباب اعزاز اب اگر آپ نے محسوس کر لیا جملہ، جناب عباس روایت کہتی ہے کہ اس منزل میں جو چلو میں پانی اٹھا کے کہا ہے اپنے نفس سے، اے عباس کے نفس، تجھے معلوم ہے کہ تیرا آقا خیمے میں پیاسا ہے. آوازیں گریہ بلند کر کے روئیے. جناب عباس نے خود سے کہا، اے عباس کے نفس، تجھے معلوم ہے کہ تیرا آقا خیمے میں پیاسا ہے. آقا کے بچے پیاسے ہیں، شہزادیاں پیاسی ہیں. ارباب اعزاز جناب عباس نے دریا کا پانی دریائے فرات کے منہ پر مار دیا. مشق سکینہ بھری، گھوڑے پہ سوار ہوئے، علم ہاتھ میں لیا. فکر یہ ہے پانی کسی طرح خیمے میں پہنچ جائے. مگر ارباب اعزاز وہی عمر سعد ملعون کی بھاگی ہوئی فوج. عمر سعد ملعون نے اپنی فوج کو للکارا. چاروں طرف سے فوجیں اکٹھا ہونے لگیں. ایک طرف سے نیزے والے بڑھے، ایک طرف سے تیر والے بڑھے، ایک طرف سے تلوار والے بڑھے، اور حضرت عباس پہ حملے ہونے لگے. ارباب اعزاز جناب عباس دفاعی حملہ کر رہے ہیں. ارباب اعزاز حرملہ ملعون کربلا میں 7 تیر لے کے آیا تھا. اس ملعون نے ایک ایسا تیر مارا جس سے مشق سکینہ چھت گئی.
مشق سکینہ چھت گئی، پانی جب بہنے لگا، ارباب ازا روایت کہتی ہے کہ جب مشق پہ تیر آتے تھے تو حضرت عباس اپنے سینے کو مشق پہ جھکا دیتے تھے کہ مشق سکینہ نہ چھتنے پائے۔ جب مشق چھت گئی، پانی بہ گیا، آقا نے پھر اپنے گھوڑے کو دریا کی طرف موڑ دیا۔ ارباب ازا اتنے میں ایک درخت کے آڑ میں ایک ظالم چھپا ہوا تھا، اس نے ایک ایسا تلوار کا وار کیا کہ حضرت عباس کا داہنا بازو شہید ہو گیا۔ ارباب ازا اللہ رے ہمت عباس کہ عباس کی ہمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ علم کو بائیں ہاتھوں میں سنبھالا اور پھر آگے بڑھتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک ظالم نے پھر تلوار کا ایسا وار کیا کہ آقا کا بایاں بازو شہید ہو گیا۔ ارباب ازا پھر ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو آنکھ میں آ کر لگا۔ ارباب ازا آنکھ میں تیر، آنکھ جسم کا سب سے نازک حصہ ہوتی ہے۔ ارباب ازا اس آنکھ میں اگر ایک ریزہ بھی پڑ جائے تو فوراً ہاتھ اپنی مدد کے لیے آنکھوں کی اٹھتے ہیں۔ آپ تصور شرط ہے دونوں بازو آقا کے شہید ہو گئے ہیں۔ جب تیر لگا ہوگا آنکھ میں تو کیا عالم ہوا ہوگا۔ ارباب ازا روایت ہے کہ جب تیر آنکھ میں لگا، حضرت عباس نے فوراً اپنے سر کو جھکایا اور چاہا کہ زانوں میں سر کو اللہ اکبر جھکا کر اور گھٹنوں سے تیر کو داب کے جھٹکا دیں تاکہ تیر نکل جائے۔ عباس یہ عمل انجام دے ہی رہے تھے، ایک ظالم نے ایسا گرز آہنی مارا کہ جس سے آقا کا سر مبارک شگاف ہو گیا۔ ارباب ازا آقا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو چچا عباس پر کہ جب کوئی شہید کربلا کے میدان میں گھوڑے سے گرتا تھا تو اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا تھا، مگر چچا جب گھوڑے سے گرے ہیں تو بازو پہلے قلم ہو گئے تھے۔ چچا جب گھوڑے کی بلندی سے زمین کربلا پر آئے ہیں تو سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ ارباب ازا جناب عباس نے آقا کو مدد کے لیے پکارا، یا مولا ہو ادرکنی۔ حسین در خیمہ پر عباس کی جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ عباس گھوڑے کی پشت سے گر گئے۔ آقا نے مرثیہ پڑھا، یا اخی الان انکسرا ظہری وقلت حیلتی۔ اے عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ بند ہو گئی۔ علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں، خدا کسی کو یہ غم نہ دکھائے جو کربلا میں حسین نے دیکھے۔ ارباب ازا راوی کہتا ہے کہ میں نے جتنا حسین کو عباس کی لاش پہ گریا کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی شہید پر حسین کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ارباب ازا سنیے گا، جب تک حضرت عباس زندہ تھے فوج آدھا امام حسین علیہ السلام کو ابن علی کہہ کے پکار رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت عباس شہید ہوئے ہیں اور آقا حسین ادھر خیمے سے چلے ہیں بھائی کی مدد کے لیے مقتل میں پہنچے، قدموں کو آہٹ محسوس ہوئی، کیا دیکھا کہ بھائی کا بازو تڑپ رہا ہے۔ مجلس تمام ہو گئی ارباب ایمان، بھائی کا بازو تڑپ رہا۔ آقا جھکے اور بازو کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ پھر کچھ دور آگے بڑھے، آقا کا دوسرا بازو نظر آیا، جھکے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ ارباب ازا عمر سعد ملعون یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے، ماذا تفعل یا ابن الزہرا، ماذا تقول یا ابن الزہرا، اے ابن فاطمہ کیا کر رہے ہو، اے ابن فاطمہ کیا کہہ رہے ہو۔ جیسے ہی ماں کا نام سننا تھا حسین نے فرات کا رخ کیا، بھیا عباس، اے غیرت فاطمہ عباس اٹھو، میری ماں کی حرمت کا سوال۔ حسین کی آواز عباس کے کانوں تک پہنچی، عباس تڑپ گئے۔ ارباب ازا اب آقا پہنچے بھائی کی لاش پر، برابر کے بھائی کی لاش۔ ارباب ازا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون پہ بھرا ہے۔ ارباب ازا راوی کہتا ہے کہ امام حسین السلام جب حضرت عباس کی لاش پہ پہنچے تو امام حسین السلام دونوں ہاتھ سے ماتم کر رہے تھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کبھی دائیں دیکھتے تھے، کبھی بائیں دیکھتے تھے۔ ارباب ازا کبھی عباس کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے واہ غربتا، واہ مصیبتا، ہائے ہم غریب ہو گئے۔
ارباب اعضا بھائی کا غم بڑا سخت غم ہوتا ہے، وہ بھی عباس جیسا بھائی۔ ارباب اعضا نہ حسین جیسا امام ہوا، نہ عباس جیسا وفادار بھائی ہوا۔ ارباب اعضا معلوم ہے ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں کہ جیسے میرے بابا یہ فرما رہے تھے ویسے ہی میرے چچا کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے سمجھا کہ چچا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے کان کو چچا کے ہونٹ پہ رکھ دیا تو چچا کہہ رہے تھے، اے بیٹا اکبر مجھ پہ ایک احسان کر بیٹا کہ میرے سر کو اٹھا کر میرے آقا کے قدموں میں ڈال دے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا آقا میرے پہلو میں کھڑا ہے اور میں اپنے آقا کی تعظیم کو نہ اٹھ سکا۔ طاقت نے جواب دے دیا، آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، میں اپنے آقا کی زیارت نہیں کر سکتا۔ ارباب اعضا حسین عباس کے سرہانے بیٹھے، بیٹھنے کے بعد عباس کے سر کو اپنے زانوں پر لیا اور کہا، بھیا عباس تمہارا آقا آیا ہے، عباس تمہارا آقا آیا ہے۔ عباس نے کہا، آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، میری ایک آنکھ میں خون ہے۔ حسین نے تیر نکالا، ایک آنکھ سے خون کو صاف کیا، کہا آقا میں جناب عباس یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ ارباب اعضا رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا میں اپنی خوش نصیبی پہ رو رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی میرا سر آپ کے زانوں پر ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد خنجر ہوگا شمر کا اور آپ کا خشک گلا ہوگا اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ارباب اعضا عباس نے وصیتیں کی، آقا حسین نے بھی ایک وصیت کی، اے بھیا عباس تم نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہا، اے بھیا تم نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہا، میری بھی ایک خواہش ہے کہ مجھے آخری بار بھائی کہہ دو۔ ارباب اعضا عباس کی وصیت تھی، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے بچوں سے حجاب آتا ہے، میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ ارباب اعضا حسین نے عباس کی وصیت کے مطابق لاش دریائے فرات کے کنارے عباس کی رہنے دی۔ ارباب اعضا عباس نے حکم مولا سنتے ہی فرمایا، عجیب لہجے میں حسین کو بھائی کہا، جیسے ہی بھائی کہنا تھا روح جنت کو پرواز کر گئی۔ حسین نوحہ پڑھتے ہوئے، یا اخی الان انکسرا ظہری وقلت حیلتی، اے عباس اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تمہارے خوف سے سوتی تھیں، جاگتی تھیں، اے عباس اب ان آنکھوں کو نیند میں اثر نہ ہوگی جو تمہاری وجہ سے سوتی تھیں۔ نوحہ پڑھتے ہوئے حسین عباس کی لاش کو فرات کے کنارے چھوڑ دیے، خالی علم لیے ہوئے علی اکبر خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے علم خیمے کی طرف بڑھتا جاتا ہے، جناب سکینہ تمام بچوں سے کہتی جاتی ہیں، بچوں گھبراؤ نہیں، پانی آ رہا ہے، علم نظر آ رہا ہے، میرا چچا وفادار ہے، پانی لے کے آ رہا ہے۔ اب جو علم قریب در خیمہ ہوا، علی اکبر نے دروازے خیمہ پہ خالی علم رکھا۔ سکینہ کی آش ٹوٹ گئی۔ سکینہ نے فرمایا، اے بابا میرے چچا کہاں ہیں؟ کہا بیٹی تیرے چچا شہید ہو گئے۔ جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا بابا یہ بتائیے بابا کہ آپ صبح سے مقتل سے ہر شہید کا لاشا لائے، میرے چچا کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ مجلس تمام کر دی ارباب اعضا، اے چچا بابا یہ بتائیے آپ صبح سے مقتل سے ہر شہید کا لاشا لائے، میرے چچا کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی عباس نے کہا تھا آقا میرے لاشے کو یہیں رہنے دیجئے، خیمے میں نہ لے جائیے گا، وصیت کی تھی، اس لیے کہ سکینہ سے مجھے حجاب آتا ہے، میں نے پانی لے جانے کا وعدہ کیا تھا، حیات نے وفا نہ کی، میں پانی نہ پہنچا سکا۔ سکینہ نے فرات کا رخ کیا، آواز دی، چچا اب سکینہ پانی نہ مانگے گی، اب سکینہ پانی نہ پیے گی۔ ارباب اعضا شہادت عباس کی خبر خیمے میں گئی، جناب زینب نے تمام بیویوں کو جمع کیا، رباب آؤ، رقیہ آؤ، لیلہ آؤ، فضہ آؤ، ام کلثوم آؤ، ساری بیویاں، ساری حسین کی بہنیں خیمے میں جمع ہو گئیں۔
زینب نے تمام بیویوں سے کہا اے بیویوں اب زینب کو معاف کرنا، اس لیے کہ میں نے تمہارے پردے کا وعدہ جس بھائی کے طاقت کے بھروسے پہ کیا تھا وہ بھائی مارا گیا، وہ بھائی شہید ہو گیا۔ مزید آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بطفیل آل محمد علیہ السلام سید محمد محسن ابن سید دلدار حسین مرحوم کی روح کو 2 قرآن 16 پارے اور 14 سورہ ملک کا ثواب، 11 سورہ رحمان کا ثواب، 65 سورہ واقعہ کا ثواب، 14 سورہ یاسین کی تلاوت کا ثواب، 5 سورہ فتح کی تلاوت کا ثواب، 15 آیت الکرسی کی تلاوت کا ثواب، 10 زیارت عاشورہ کی تلاوت کا ثواب، 10 تسبیح صلوات کی تلاوت کا ثواب، 10 تسبیح استغفر اللہ واتوب الیہ کا ثواب، 5 سورہ نبا کی تلاوت کا ثواب۔ سید محمد محسن ابن سید دلدار حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔